نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج جس سورت کو پڑھایا جائے گا اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ عربی کے لحاظ سے ہوگا سورۃ الکوثر۔ اس سورت کے اندر 3 آیتیں، باقی رہا کلمات، حرفوں کی تعداد، آیات 3 ہیں، رکوع 1 ہے، نزول کے اعتبار سے 108 ہے، ترتیب کے اعتبار سے 108 ہے اور نزول کے اعتبار سے 15 ہے۔ اب ہیڈ لائن میں لکھا ہوا آ رہا ہے سورۃ الکوثر میں سورۃ الکوثر مکیۃ، سورہ کوثر مکی ہے۔ یہاں جو مکی لکھا گیا ہے لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا جمہور علماء کے نزدیک سورہ کوثر مدنیہ ہے۔ سورہ کوثر کیا ہے؟ مدنی ہے۔ جمہور علماء سمجھ میں آ گیا تو عام علماء کے نزدیک مدنی اس کو مانا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کلمات زیادہ نہیں ہے، یہ سب سے قرآن کی چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر۔ دوسرے نمبر پر جو اس سے پہلے پڑھایا گیا تھا چھوٹی کے اعتبار سے سورۃ العصر ہے، اور تیسرے نمبر پر چھوٹے کے معاملے میں سورۃ الاخلاص ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں سورۃ الکوثر میں 10 کلمے ہیں اور 42 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اور بعض علماء کے نزدیک مکہ میں، کس میں؟ مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے مکیۃ کہہ کے اشارہ کر دیا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے ہم اس کا لفظی معنی کر دیتے ہیں اور تھوڑا بہت تحقیق کرا دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، انا اعطیناک الکوثر، انا حرف مسبب بالفعل ہے، اس کے بعد ہم سے صرف انا کے بعد الف نہیں پڑھتے ہیں نا، لیکن یہاں الف کے ساتھ بھی آیا ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو تم لوگ کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں بھی نون کے ساتھ الف ہے نا؟ کیوں ایسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا اصل میں ہے اننا۔ کیا ہے اصل میں؟ انا کے بعد ایک نون علی زبر نا بھی ہے جو جمع متکلم کے لیے آتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے ہوتا ہے نعبدو کا، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، اگر وہی ضمیر ہم مطلب کیا پہلے لے کے آئیں گے تو نعبدو کا کے بجائے ہو جائے گا ایاک نعبدو۔ کاف ضمیر پہلے لے کے آ گئے تو اگر پہلے لے کے آؤ گے کاف ضمیر کو تو سیدھا ایا لگاتے ہیں۔ اسی طرح اعطینا، یہاں عطا کو خاص کرنا ہے، اس لیے اعطینا میں تو نحنو ضمیر ہے ہی ہے، ہر چیز کے ساتھ ایک ضمیر لگ دے، جیسے لکا، لکما، لنا، لی، لنا، پڑھے ہو کہ نہیں؟ یہ نون علی زبر نا یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی۔ تو عرب والے آسان کر دیا، اس لیے کہ 3 نون ایک ساتھ جمع ہو جانے کی وجہ سے اننا نا ہوتا، یہ مشکل تھا، مشکل کو آسان کر کے پڑھایا گیا اننا ایک نون کو حذف کے ساتھ، ایک نون کے کہیں اننا نا بھی آیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اننا کا معنی ہو جائے گا بے شک ہم، مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اعطینا باب افعال سے اکرمنا کے وزن پر ہے، اعطاء مصدر ہے، باب افعال سے جمع متکلم کا صیغہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ بولا گیا ہے، یا مضارع کا نہیں، کاف ضمیر خطاب کا ہے۔ تو اننا کا معنی ہو گیا بے شک ہم نے، اعطینا بے شک ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، کا آپ کو کیا عطا کیا؟ الکوثر۔ کوثر کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، بے شمار خوبیاں، بے شمار نعمتیں، بے شمار فضیلتیں، بہت سارے معنی آ گئے اس کا۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر بھی عطا کیا جائے، عطا کر دیا گیا ہے، سمجھ لو، عطا کیا نہیں، عطا کر دیا گیا، ماضی کا صیغہ بولا گیا ہے۔ صفات کے دن اس کوثر سے جسے چاہیں گے مطلب کیا پانی پلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پر آئے کہ نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہے۔
وہی ہے کوثر۔ آگے چل کے عبارت آ رہی ہے فصلی لربک، فصلی لربک کا معنی ہو گیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، ونہر اور قربانی کرو۔ تو فصلی میں تو فا حرف عطف ہو گیا، صلی یہ امر کا صیغہ ہے، صلاۃ مصدر ہے، صلاۃ مطلب کہ ثلاثی مجرد سے صلاۃ مصدر ہوگا، اس لیے کہ صلی کا اصلی حروف ہے صاد لام واو۔ صلاۃ میں جب لکھتے ہو تو واو بھی لکھا آتا ہے نا، واو کو الف سے بدل دیا تو مطلب صلاۃ سے صلاۃ، تو اصلی حروف ہے صاد لام واو۔ صلی یہ امر کا صیغہ ہے باب کس سے؟ تفعیل سے۔ کس سے؟ تفعیل سے۔ صلی یصلی تسلیًا، تسلیًا صلی یصلی تسلیٌ، تصریف ان کو جن پر ہے تسلیٌ، تسلیٌ تفعیل اصل میں واو ہے، واو کو پھر یا کر دیا۔ یہ سب گڑبڑی والے حرف ہے نا، تو جہاں جہاں گڑبڑی والے حرف آ جاتے ہیں یعنی حرف علت وغیرہ سب کو گڑبڑی حرف مانا ہے اہل عرب نے، اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو آسان کر کے پڑھتے ہیں، تو تسلیٌ سے کر دیا، تسلیٌ سے کر دیا تسلیٌ یاد بسیون۔ اب جیسے صرف یصرف و تصریفاً ہوتا ہے تو اسی طرح تسلیاً ہو جائے گا مصدر اس کا، سمجھ میں آیا؟ جس کا معنی ہے نماز پڑھنا، اور اس کا ایک معنی آتا ہے درود پڑھنا بھی، جیسے کہ تم لوگ درود میں پڑھتے ہو، اور اتاری لوگ میرے خیال سے پاکستان کے الیاس اتار قادری کے ماننے والے لوگ صلو علی الحبیب یہ ویسے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب، حبیب پر درود بھیجو، تو درود کے معنی میں ہے صلو، یہی اسی سے آیا ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، ایک کو بلایا جائے اس لیے کہ خطاب ہے نبی کو، صلی نماز پڑھو، تو صلی صلیہ صلو جمع حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کس کے لیے نماز پڑھو؟ لے ربک، اپنے رب کے لیے، لام یہ علت کا ہے۔ ونحر اور قربانی کرو، اصل میں ہے انحر، کیا ہے؟ انحر، افتح کے وزن پر ہے، افتح، نہرا ینہر نہرن، فتح افتو سے آتا ہے نا، فتح افتو فتحن، تو نہرا ینہر نہرن، الامر منہ انحر، افتح، تو نہر کا معنی ہے قربانی کرنا، اور قربانی کرنے کا ایک معنی آتا ہے یہاں اونٹ قربانی کرنا، نہر بولتے اونٹ کی قربانی کو، اس کو اس لیے کہ اونٹ کی قربانی میں جو ہے چھوڑا جو ہے دور سے مطلب کیا مارا جاتا ہے، اونٹ کو کھڑا کر کے، سلا کے نہیں، قربانی بعد میں کرتے ہیں، پہلے کھڑے ہو کے ہی مطلب اس کے خون کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو باب فتح افتو سے یہ بھی حاضر کا صیغہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لفظ اور آ رہا ہے بھائی، ان کے بارے میں تو میں نے بتا دیا، شانئک، کیا آ رہا ہے؟ شانئک، شانئن فاعل کو جن پر ہے باب فتح افتح سے، باب صنع یصنع شنعن، جس کا معنی ہے بغض رکھنا، جس کا معنی ہے دشمنی کرنا، جس کا معنی ہے نفرت کرنا، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، اور تم لوگوں نے صرف دشمنی کرنا یہی صرف دیکھ کے آئے ہو، ہے نا بھائی، بغض رکھنا، نفرت کرنا، دشمنی کرنا، گھر پھر کے تو وہی سب بات ہے نا، لفظ الگ الگ ہے۔ تو شانئن صنع یصنع صنعن یہ فتح افتو سے بھی ہے، سمیع یسمع سے بھی ہے، صنع یصنع صنعن وصناعن وصناعتن، جس کا معنی ہے بغض رکھنا، دشمنی کرنا اور نفرت کرنا۔ صانع فاعل کو جن پر ہے، سمجھ میں آیا؟ اس میں فاعل کیسے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا بغض رکھنے والا، دشمن، جو دشمن ہوگا تو وہ بغض رکھنے والا ہوگا نا، بے شک جو تمہارا دشمن ہے، یہی معنی ہے نا، وہی دشمن، معنی سمجھ میں آ گیا؟ کاف تو خطاب کا ہے، هو الابتر، ہوا ضمیر ہے، ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمیر ہے تو اس کا مرجع کوئی نہ کوئی ماقبل میں ہے، اور ماقبل میں ضمیر کا مرجع یہ ہے کہ معنی سے پتہ چل جائے گا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہی، یعنی جو دشمن ہے تو ہوا ضمیر کا مرجع وہی ثانیون کی طرف چلے جائے گا، دشمن، سمجھ میں آیا؟ الابتر، ابتر جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ابتر بتر سے، جیسے قطع سے اقطع، ابتر کا لفظ تم لوگ پڑھے ہو نا بھائی؟ کہاں؟ جب ہم کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا، کل امر جیبال لم یبدا بسم اللہ فاہو ابتر، یا پھر فاہو اقطع، اس طرح کا لفظ آیا ہے۔ حمد کے بارے میں بھی ہے، کل امر جیبال بحمد اللہ فاہو ابتر، وہ ابتر کا معنی ہوتا ہے دم بریدہ، دم کٹا ہوا، بترون سے ہے، یہ بترون کا معنی ہے کاٹنا، بترون کا معنی ہے کاٹنا، اور وہی بترون سے جب اس میں تفضیل ابتر میں لے کے چلے جاؤ گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کٹا ہوا، کیا ہو جائے گا؟ کٹا ہوا یا دم کٹا، لغت میں اس کا معنی ہے کٹا ہوا یا دم کٹا۔ دم نہیں سمجھے؟ نینگور بھائی، بھائی کسی جانور کا نینگور اگر کٹا ہوا ہو تو وہ ناقص مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو، انسان کا تو دم ہوتا نہیں کہ اس کا دم کاٹ دے گا،
سمجھ میں آیا؟ ہاں تو میں نے ہر ایک لفظ کی الگ الگ تحقیق کرا دیا، اب معنی سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا جس سے تم کو۔ دیکھو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں، کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، میں نے بول دیا، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں، بے شمار نعمتیں، خیر کثیر عطا کی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر، یہ خیر کثیر کیا ہے؟ اس کو ہم کو پہلے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ بے مکۃ المکرمہ میں کفار، اس سے پہلی والی صورت میں بتایا گیا تھا سورۃ الماعون میں کہ اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کی اس صورت میں مذمت بیان فرمائی، جو دکھاوا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے، تو ان کفار اور منافقین کی کیا ہوئی تھی؟ وہاں مذمت بیان ہوئی تھی، اور ان کے اوصاف یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا بیان کیا جا رہے ہیں؟ انہیں منافقین اور کفار کے اوصاف اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، گویا کہ اس صورت کا پچھلی صورت سے مناسبت ہے۔ تو بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، خیر کثیر میں بہت سارے چیز آ گئے، یعنی بے شمار نعمتیں دے کر، خیر کثیر دے کر، بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں دے کر، نعمتیں دے کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، اور کثرت اولاد بھی، اور کثرت فتوح بھی، بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی انتہا نہیں ہے، جن کو شمار میں نہیں آتی، جو شمار میں نہیں آتی، یہ سارے نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے خیر کثیر کا مطلب، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس صورت کے شان نزول کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ کفار، خاص کر اس میں جو پراپیگنڈا کا چلایا تھا، پراپیگنڈا جو اس بارے میں چلایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں نام آتا ہے، کل میں نے بتایا تھا منافق کس کا؟ عاص بن وائل کا۔ یہ بڑا پراپیگنڈا چلایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جس کا نام قاسم تھا، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ ان کا کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہو گیا بچپن ہی میں۔ تو بچپن ہی میں جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ کفار کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں میں ایک پراپیگنڈا کا چلایا۔ کیا چلایا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا انتقال ہو گیا تو ان کی نسل یہی سے منقطع ہو جائے گی، ان کی نسل یہی سے یہ بے نسل ہو جائے گا، بے نام و نشان کا ہوگا، اس کا کوئی نام و نشان آگے چل کے نہیں رہے گا، اس کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں رہے گا، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں کس نے یہ مطلب کیا، یہ وائرل کیا؟ عاص بن وائل نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بے نسل ہیں، منقطع النسل ہے، ابتر کا معنی منقطع النسل، جو منقطع النسل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل یہی سے ختم، آپ کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی فضیلتیں اور بے شمار خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی عالم پیدا ہوں گے، واعظ پیدا ہوں گے، ممبروں پر آپ کا مطلب کہ ہمارے نام کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا، ہمارے جہاں جہاں ہمارا میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ نام و نشان اور بے نسل اور بے نام و نشان تو یہ لوگ ہوں گے، یہ کفار ہوں گے۔ آپ کا چرچا شروع سے جیسے چل رہا ہے، چل رہا تھا، چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا، قیامت تک آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، آپ منقطع النسل نہیں ہیں، بلکہ آپ کا دشمن جو آپ کو کہہ رہا ہے وہی بے نسل ہے۔ کہنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے شان نزول۔ یہ آیت کریمہ گویا کہ جب وہ کفار اس طرح کا مطلب کیا باتیں آپس میں کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہی ہے، اسی پر مطلب کہ آیت کریمہ نازل ہوگی قرآن کی، سمجھ میں آیا؟
تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطینا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، یعنی بے شمار خوبی عطا فرمائی۔ اگر آپ کا اولاد فرزند مطلب کہ قاسم اگر دنیا چھوڑ کر وصال ہو بھی گئے ہیں، دنیا چھوڑ دیے ہیں، تو اس سے آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ دے کر تانا مار رہے تھے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، بھائی نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹا سے۔ اب بیٹا ہی کا جب انتقال ہو گیا تو پھر نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں، آپ کی نسل سے مطلب آپ کو مطلب ایسے ایسے چیزیں میں نے دے کے رکھا ہے، بڑے بڑے چیزوں کو تصرف آپ کو دے کے رکھا ہے، آپ کو مالک بنا کے رکھا ہے، شفاعت کا مالک بنا کے رکھا ہے کہ آپ کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مطلب ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر جب بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بے شمار خوبیاں دے، بے شمار فضیلتیں دے، بے شمار برکتیں عطا فرمائے آپ کے لیے، ہے نا، حوض کوثر مقام محمود کا آپ کو مالک بنایا، تو پھر اس کے بینومئی میں کیا کرو گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب ہے، جس طرح نماز ہم پر واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بتایا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ دو چیز بتایا گیا، نماز اور قربانی، دو چیز کیوں بتایا گیا؟ بھائی یہ دونوں عبادت ہے۔ ایک ہے عبادت جسمانی جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جسم سے پڑھتے ہیں نا، اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قربانی جس کا تعلق جو ہے جسم سے نہیں بلکہ مال سے ہے۔ تو عبادت دو طرح کا ہو گیا، ایک ہو گیا جسمانی عبادت، یہاں دو عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا گیا۔ ایک اللہ تعالیٰ کتنی عبادت کی حکم دیا یہاں؟ دو عبادت کی، ایک ہے جسمانی عبادت کی اور ایک ہو گئے مالی عبادت کی۔ جسمانی عبادت میں نماز سب سے اہم العبادت ہے، نماز کو لیا، اور جسمانی عبادت میں جتنے بھی شامل ہے، جسمانی عبادت میں کیا کیا شامل ہے بھائی؟ روزہ شامل ہے، نماز شامل ہے، جتنے بھی عبادتیں شامل ہو گئے یہ سب کے سب جسمانی عبادت میں یہ سب شامل ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ بھی جسمانی عبادت میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں زکوٰۃ، عشر ہو گیا، ہے نا، یہ جسمانی عبادت میں شامل ہے۔ تو نماز ہی کو صرف یہاں کیوں متعین کیا؟ اس لیے کہ نماز اہم العبادت ہے، جسمانی عبادتوں میں جتنے بھی چیز آ رہی ہے ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد قربانی میں مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، تو مالی عبادت میں جتنی بھی چیز ہے، قربانی کو یہاں خاص اس لیے کیا گیا کہ یہ اہم العبادت، اس کو بھی مطلب کہ مالی عبادت میں اس کو امپورٹنٹ مانا گیا۔ کیا مانا گیا ہے؟ اس لیے کہ قربانوں سے آیا ہے جس کا معنی ہے قرب حاصل کرنا، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہونا قربانی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور قربانی میں صرف گورو ذبح کرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ جس سے بھی اللہ کی قربت حاصل ہو اس کا نام ہے قربانی کرنا۔ یہاں ونہر کا لفظ جو آیا ہے یا اونٹ کی قربانی کے بارے میں بولا گیا ہے، اس لیے کہ اونٹ کی قربانی میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو مطلب کہ اہل عرب جو اونٹ کی قربانی میں یہ سب سے بہترین طریقہ قربانی کا بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اونٹ کو دور سے چھوڑا مارا جاتا ہے، اور چھوڑا مار کے اس کے خون کو نکال لیا جاتا ہے، پھر اس کو لٹایا جاتا ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ اس لیے کہ خون حرام ہے، حرام کو نکالو پھر قربانی کرو تو تیری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے یہاں دو عبادتوں کے بارے میں اشارہ کر دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ نماز پڑھو کا مطلب کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں شرافت بخشی۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چل کے دیکھو، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے، شانی ان کے بارے میں میں نے تفصیل کر دیا، بے شک جو تمہارا دشمن ہے، اس کا مطلب آپ نہیں، جو تمہارا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب تم مریدہ نہیں ہے، آپ منقطع النسل نہیں ہے، آپ بے نسل و بے نام و نشان نہیں ہے، بلکہ بے نام و نشان تو وہی ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی منقطع النسل ہے، وہی بے نام و نشان ہے۔ ابتر کا معنی بے نام و نشان، دم کٹا ہوا، منقطع النسل بولا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ان کا فرزند حضرت کیا ہے قاسم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو کفار ان کو منقطع النسل کہتے تھے کہ ان کا نسل ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بالکل واضح دلیل کے ساتھ ان باتوں کو واضح کر دیا کہ آپ کا نسل ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک آپ کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کی اولاد اور آپ کی امت تمام امتوں میں زیادہ ہوگی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی امتیں مطلب دنیا میں آئی ہے، ان تمام امتوں میں آپ کی امت کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، اور اس بنیاد پر بروز قیامت میں فخر کرنے والا ہوں گا۔ آج کا سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا